نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر۔ حضرات گرامی قدر، آزادی کا دن کسی بڑی نعمت سے کم نہیں ہوتا۔ آزادی کی قیمت وہی جان سکتا ہے جس نے قید کی زندگی گزاری ہو۔ اب قید چاہے سونے سے بنے پنجرے کی ہو یا لوہے سے بنے پنجرے کی، قید ہمیشہ قید ہی ہوا کرتی ہے۔ اس قید کی قدر و قیمت، اس آزادی کی نعمت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے قید کی زندگی گزاری ہو۔ سامعین کرام، آزادی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کا اندازہ ان اقوام کو ہی ہوتا ہے کہ جو کسی نہ کسی ملک کے محکوم ہوا کرتے ہیں۔ میری نظر میں اس آزادی سے محروم کشمیر اور فلسطین کے مسلمان ہیں جو غیر مسلموں کے محکوم ہیں، جو آزادی کے لیے تڑپ رہے ہیں، رب العالمین سے دعائیں کر رہے ہیں کہ ہمیں آزادی حاصل ہو جائے۔ یہ ملک پاکستان جہاں پر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں یہ ملک پاکستان ایک آزادی کی صورت میں حاصل ہوا۔ 14 اگست 1947 جس ملک کو آزاد کرنے کا مقصد فقط لا الہ الا اللہ تھا، رب کی وحدانیت تھا، نبی کی شریعت پر عمل کرنا تھا، مگر ہم نے اس مقصد کو بھلا دیا، اس کے مقصد کو ہم نے پسے پشت ڈال دیا، اس کو ہم نے سائیڈ پہ رکھ دیا۔ ہم آزادی کے اندر اتنا گم ہو چکے ہیں کہ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ رب العالمین نے ہم پر اس آزادی کو حاصل کر دینے کے بعد کیا احکامات نازل کیے ہیں۔ رب العالمین نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، کہ جب ہم کسی قوم کو تمکینت ادا کرتے ہیں، یعنی آزادی کی نعمت سے نوازتے ہیں، تو ان پر کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ پہلی ذمہ داری ان پر یہ ہے کہ اقاموا الصلاة، وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ دوسری ذمہ داری ان پر یہ ہے وآتوا الزکاة، وہ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، لوگوں کو برائی سے روکتے ہیں۔ مگر ہم نے اس آزادی کو حاصل کر لینے کے بعد اس کی خوشی کا اظہار کیسے کیا؟ لوگوں کا جینا حرام کر کے اس آزادی کی خوشی کا اظہار ہم نے کیسے کیا؟ گلیوں میں، چوکوں چرستوں میں بینڈ باجے بجا کر۔ اب کچھ گھنٹے پہلے آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب رات کے 12 بجے تھے، لوگوں کی نیندیں حرام کر دی، ہوائی فائر سے لوگوں کا جینا حرام کر دیا، بینڈ باجوں سے لوگوں کا جینا حرام کر دیا۔ یہ آزادی کا مقصد ہے؟ آزادی کا مقصد لا الہ الا اللہ تھا، رب کی عبادت تھا، اس کے اتارے ہوئے احکامات پر پابندی کرنا تھا۔ ہم نے اس کے مقصد کو پسے پشت ڈال دیا، اس کی نعمت کو ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ سامعین کرام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جب آزادی ملی، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے یہودیوں کو فرعون سے آزاد کروا کر دوسری جگہ جب منتقل ہوئے، تو انہوں نے اس آزادی کی خوشی کا اظہار کیسے کیا؟ اللہ کی عبادت کر کے کیا، روزہ رکھ کر کیا۔ ہم اس کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزادی کی نعمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔